السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے پہلے آدمی کون ہیں، تو دنیا کے سب سے پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کو پیدا کیا آدمیوں میں سے وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارک میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو میں بنے رہیے گا، انشاءاللہ ویڈیو بہت ہی اچھی ہونے والی ہے۔ مفسرین قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا، یعنی جناتوں کی آبادی تھی زمین پہ 2000 سال پہلے۔ جب جنات زمین پر فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوق سے افضل ہوں، یعنی کہ شیطان کو اس چیز کا غرور اور گھمنڈ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم مقامی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 30 میں۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ابلیس، جسے آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اے اسے تو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ یعنی شیطان سے اللہ نے کہا، ابلیس، میں نے آدم کو پیدا کیا ہے تو اسے سجدہ کرنے کے لیے تجھ کو کس نے روکا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مصیبت میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت تھا اس کے پاس جانے کے لیے منع کیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، لہذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی دنیا میں جتنی بھی زمین ہے وہاں سے
ہر جگہ کی خاک مٹی کو لے کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کی بھی ہے۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کرے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا تھا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 55، سورہ نمبر 55 آیت 14۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا، یعنی ایک بار شیطان نے موقع پایا تو آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن کے اندر داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیک ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی ہے۔ فرشتوں کی اولاد آدم علیہ السلام کی خوریزی کا علم کیسے ہوا؟ یعنی فرشتوں کو اولاد آدم کی خوریزی کا علم کیسے ہوا؟ تو یہ سوال ہے، چلیے بتاتے ہیں۔ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کے لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ پایا، یعنی خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا، فرشتے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوق کے حالات دیکھ چکے تھے۔ اللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باعمل علماء اور صلحہ پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے، اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سٹی ہوئی کھنکھناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول اکرم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں
چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے کہا۔ اللہ نے جواب میں یرحمک اللہ اور اللہ آپ پر رحم کرے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس یعنی شیطان کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا، یعنی غرور اور گھمنڈ میں آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے یعنی وہ بہت عبادت گزار تھا، شیطان یعنی ابلیس دنیا کی کوئی جگہ باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اس لیے اس کو تکبر آ گیا، اسی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ ابلیس نے کہا، میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے جن کا آگ کے شعلے سے اور آدم علیہ السلام اس چیز مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا ان انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ابن آدم قرآن مجید میں سے سجدے والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کے شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی و برتری ثابت کی۔ جب اللہ عز و جل نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے حکمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، انہیں فرشتوں کو یعنی ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ چھپا رہے ہو۔
تو دوستو اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پہ بہت ہی احسان اور کرم ہے جو ہمیں آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چینل کو اسی طرح آپ لوگ سبسکرائب کریے تاکہ ہم اور بھی اچھی ویڈیو اور نبیوں کے واقعے لے کے آپ کے سامنے آتے رہیں۔ تو چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔